حسن و ادا میں ہیں جو یکتا ختم نبوت والے آقا، جن کے دم سے چمکی دنیا، جن کے دم سے چمکی دنیا، جن کے دم سے چمکی دنیا، ختم نبوت والے آقا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمع صلاة اہل محبتی واعرفہم، کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا درود میں خود سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضور کے نام پر قربان، حضور کی ذات پر قربان، حضور کی صفات پر قربان، حضور کی شان پر قربان، حضور کے اسوہ حسنہ پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ قبلہ جناب مولانا راشد الطاری مدنی صاحب زیدہ مجدہ، آپ بھی جلوہ فرما ہیں، تشریف فرمائیں ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ جناب ڈاکٹر عبدالواجد صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرمائیں، زبردست جید عالم دین ہیں۔ حافظ قبلہ عدنان چشتی صاحب ہیں، پیارے پیارے نعت خان جناب حافظ عمر الطاری صاحب بھی ہیں۔ تو مل کر انشاءاللہ آج ہم یہ ذکر رسالت مآب جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ذکر کر کے اپنی قسمت کو چمکا رہے ہیں۔ بے شک ما امدحت محمدن بمقالتی، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے کلام سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ حضور کی تعریف سے میں اپنے کلام کو سجا رہا ہوں۔ تو محبوب خدا کا ذکر کر کے ہم اپنی آخرت کو کیا کر رہے ہیں؟ سوار رہے ہیں۔ عرش پہ تازہ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر، کان جدھر، کان جدھر لگائیے، کان ادھر ادھر لگائیے، کان ادھر ادھر لگائیے، بھائی کان جدھر لگائیے، بس تیری داستان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں، عجب لذت ہے ذکر رسول، بے شک بے شک، عجب ذوق ہے جس کو نصیب ہو جائے، سب کو، سب کے حصے میں آئے تو یہ سب کے اس کی بات تو نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ وہ اللہ پاک کا فضل ہے، مالک جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے یہ دے دیتا ہے نا اس پر یوں بولیں کہ کرم کا اور رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ ذکر ہوتا جاتا ہے، یوں بولیے کہ جس طرح بیمار کے لیے دوا ہے، بھوکے کے لیے کھانا ہے، پیاسے کے لیے پانی ہے، بے لباس کے لیے لباس ہے، بے ٹھکانے کے لیے ٹھکانہ ہے، بے گھر کے لیے گھر ہے، اس سے بڑھ کر جناب رسالت مآب کے ذکر کی محبت کا ذوق اور شوق اور سوز ہے، جسے اللہ نصیب کر دے، اللہ نصیب کر دے۔ میں واللہ یہ لفظ سوچ کے نہیں آیا تھا، یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ یہ جی ایسے ہی ہے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب فرمایا، پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آپ کے نزدیک نبی پاک علیہ السلام کا حسن و جمال کیسا ہے؟ تو وہ انہوں نے مثال دے کر، چونکہ صحراؤں میں سفر ہوا کرتا تھا اور عرب کے صحرا اور بڑے بڑے صحرا
اور ایسے میں بندے کو پانی کی ضرورت پڑ جائے پیاس کے وقت، تو ٹھنڈا اور میٹھا پانی اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک ایسے ہی ہیں جیسے پیاس کے وقت بندے کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی عزیز ہوتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور آپ نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکتوب علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد۔ جنت سے نیچے آ جائیں، زمین پہ آ جائیں، جناب آدم علیہ السلام پر آ جائیں تو کانا مکتوباً بین کتفی آدم محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں مبارک شانوں میں درمیان میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین اور اللہ کے سب سے کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد۔ بدکار گناہگار آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ یہ روایت کا مضمون اور نچوڑ سنا رہا ہوں۔ عرض کی مولا کریم یہ تو بدکار گناہگار تھا، فرمایا الامر کذالک، بات تو ویسے ہی ہے، لیکن کلما نشر التورات، جب بھی تورات کھولتا تھا اس میں نبی پاک کا نام جو ہے وہ دیکھتا تھا، فقبلہ، اسے چوما کرتا تھا، ومسحہ علی عینیہ، اور اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا کرتا تھا، درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل قبول کر کے اس کو بخش دیا ہے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں کہا تھا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بچہ جھولے میں کیسے بولے گا؟ فاشارت الیہ، آپ کی امی جان نے اشارہ کیا۔ بزرگوں نے یہاں فرمایا ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور پھر آپ نے جو ہے کلام فرمایا، آپ نے پھر کلام فرمایا، اور کیا خوب کلام فرمایا، قرآن میں آج بھی موجود ہے۔ انہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرم برسول، بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی، میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ دیکھیں عرش، جنت، جناب آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو کیوں نہ کہیں
کان ادھر لگائیے لگائیے کان جدھر کان جدھر کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ روایت بالکل جیسے آپ نے فرمایا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی ولادت کریمہ تو ہوئی ہے مکہ پاک میں، یہ اس وقت مدینہ طیبہ میں تھے۔ اچھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں عبد الاشحل جو قبیلہ تھا میں وہاں گیا، لوگ جمع ہوئے ہیں وہاں، ادھر ایک یوشا نام کا یہودی تھا اور وہ لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام جو اللہ کے آخری نبی ہیں ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور وہ مکہ شریف میں تشریف فرما ہوں گے، مکہ شریف میں ان کی ولادت ہوگی اور آج کی رات جو ہے ان کی ولادت کی رات ہے۔ فرمایا کہ حضرت مالک بن سنان کہتے ہیں وہ جو شخص تھا نا یہودی، اس نے نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے، یہ فلاں اس طرح کا، یہ بھی حضور کی صفت ہے، یہ بھی اوصاف ہیں، یہ بھی اوصاف ہیں۔ فرماتے ہیں میں یہ سن کر اپنے جو ہے قبیلے میں چلا گیا، وہاں سے ادھر میں نے دیکھا وہاں بھی لوگ جمع ہیں اور یہ خاص حضور کی ولادت کی رات کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگ وہاں جمع ہیں، ادھر بھی ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ بھی آخری نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آج کی رات حضور علیہ السلام کے اللہ کے نبی کے آنے کی رات ہے، ان کے یہ اوصاف ہیں، اس طرح کے کمالات اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے، اور کہنے لگے بھی ان کی آمد کا وقت قریب ہو گیا ہے، بس تشریف لانے ہی والے ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، اپنے قبیلے گیا، اپنے بنو قریظہ گیا، ارشاد فرماتے ہیں بنو قریظہ گیا، اس ایک ہی رات میں ایک جگہ آئے وہاں حضور کا ذکر ہے، دوسری جگہ آئے وہاں بھی لوگ جمع ہیں، حضور کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے قبیلے میں پہنچا، یہاں بھی لوگ جمع ہیں اور ایک بندہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے، کہنا آسمان پر دیکھو یہ سرخ رنگ کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، یہ وہ ستارہ ہے جب اللہ کے کوئی نبی دنیا میں آتے ہیں اس وقت یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور اب اللہ کے ایک ہی نبی علیہ السلام بچے ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کی ولادت کا وقت آ چکا ہے۔ اور یہ مدینہ طیبہ جو ہے یہ ان کی ہجرت کا مقام ہے۔ کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سلمان بھائی ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ یا رسول اللہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضور کا ذکر ہر نبی نے کیا ہے۔ مجھے یہاں پہ یاد آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بات، آپ اپنے بیٹے حضرت شیش سے گفتگو فرما رہے ہیں اور جب ان سے فرمایا کہ اے بیٹا آج میں تجھے اپنا خلیفہ بناتا ہوں تو تقوی کے تاج کے ساتھ اس خلافت کو مستحکم پکڑ، اور پھر فرمایا کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے عرش کے ستونوں پر جناب محمد الرسول اللہ کا نام لکھا دیکھا، اور فرمایا کہ میں نے آسمانوں کو دیکھا تو آسمان کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی نہ ہو۔ پھر مجھے جنت میں رکھا گیا تو جنت کے ہر بالا خانے پر، ہر محل پر، جنت میں موجود تمام درختوں کے ہر پتے پر میں نے محمد الرسول اللہ کا نام لکھا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھے دیکھا، میں نے جو ہے سدرۃ المنتہا اور شجرہ طوبہ پہ لکھا دیکھا۔ تو اے میرے بیٹے
تو محمد کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہنا، اور جب بھی اللہ کو یاد کرنا تو اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو بھی یاد کرنا۔ یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اللہ والے بھی ہیں اور محمد الرسول اللہ والے بھی۔ واہ 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 واہ۔ کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری داستان ہے۔ اللہ اکبر، رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، کان جدھر لگائیے، تیری داستان ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد۔ ایسا کیوں نہ ہو بٹ صاحب کہ اسلام کی جو جان ہے اور اسلام کا جو مرکز ہے، اسلام کی جو روح ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مومن کون ہے؟ وہ جو محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھے۔ ہاں جی، مفسر کون ہے؟ وہ جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہونے والے کلام کی تفسیر کرتا ہے۔ محدث کون ہے؟ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جانتا ہو اور اس کا علم اس کے پاس ہو۔ فقیہ کون ہے؟ جو رسول اللہ پر احکام شریعت نازل ہوئے ان احکام شریعہ کی تحقیق کرنے والا، اس میں اجتہاد کرنے والا، وہ فقیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ خود احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اور میں جب اس پروگرام میں داخل ہوا تو آپ کے الفاظ کی حلاوت اور آپ کے محبت کے جوش نے مجھے میرے اسلاف کی یاد دلا دی، کیونکہ حضور سے محبت کرنے والوں کا یہی طریقہ ہے کہ جب حضور کا ذکر کریں گے ان کی آنکھیں نم ہوں گی، ان کے قلب لرزاں ہوں گے، ان کے بدن جھکے ہوئے ہوں گے، اور جوش محبت جو ہے جوش مارتا ہوگا، اور سامعین جو ہے وہ اس محبت اور جوش کو محسوس کرتے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس نبی کا ذکر ہے کہ جس کی خاطر اس کائنات کو بنایا گیا۔ لولاک لما خلقت الافلاک۔ اللہ اکبر۔ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ زماں ہوتا، نہ سورج ہوتے، نہ چاند ہوتا، نہ تارے ہوتے۔ تو جو کچھ بھی بہار ہے یہ حضور کے وجود مسعود کی بہار ہے۔ واہ واہ واہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ صحاب کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمان پیے، صحاب کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمان پیے، جو
رکھتے تھے وہ چاک سیے، جو رکھتے تھے وہ چاک سیے، یہ ستر صدا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ بابو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، واقع تلے سنا میں کھلے، واقع تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ آج بالخصوص ہم جو ہے وہ ذکر کرنے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کا، سبحان اللہ۔ حضور کے ہاتھ کا۔ تو اشعار تو چل رہے ہیں، ابھی ترتیب یہ ہے کہ ہم پہلے روایات سنیں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہے یہ اشعار بھی سنیں گے۔ جی راشد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دنیا میں جلوہ گر کیا، تو قرآن مجید برہان رشید میں مختلف اسلوب کے ساتھ اور مختلف القابات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کو ذکر فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کہیں فرمایا کہ ان کو شاہد بنایا، حاضر و ناظر بنایا، ان کو سراجم منیر بنایا، اور مختلف کلمات ہیں، ان کو نور بنا کر بھیجا۔ ایک مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنی قدرت کی، اپنے وجود کی دلیل بنا کر بھیجنے کا بیان فرمایا۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی۔ اب اس برہان سے مراد کون ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، وحدانیت کی، رب کی عظمت کی جو شاندار دلیل ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سراپا ہے، آپ کا جسم اقدس ہے، علماء کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مقدسہ کا جو ظاہری حسن و جمال ہے اس کے اعتبار سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے جسم اقدس کے اعضاء کو جو غیر معمولی طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو ان کمالات اور ان معجزات مصطفیٰ کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی برہان ہیں۔ بات کی جائے اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ہاتھوں کی، تو اس کی لطافت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریشم سے بڑھ کر میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کو نرم پایا ہے۔ اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، میں آپ کے ساتھ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر ادا فرما کر اپنے کاشانہ اقدس کی طرف جا رہے تھے، میں بھی ان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ رکاب چلتا چلا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رستے میں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر چھوٹے بچے آپ کی طرف لپکے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفقت اور رحمت سے ان بچوں کے رخساروں پر، ان کے گال پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دے۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے کہ میں بھی آگے بڑھا، میں نے بھی اپنا چہرہ سامنے کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نورانی مبارک ہاتھ میرے چہرے پر پھیر دیا۔ اس پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ہاتھ کی میں نے ٹھنڈک محسوس کی، اور وہ ہاتھ اتنے خوشبودار تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عطار، کسی عطر فروش کے صندوق میں ہاتھ ڈال کر، اپنا مبارک ہاتھ ڈال کر نکالا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کا اعجاز ہے کہ آپ علیہ السلام کسی سے مصافحہ فرماتے
تو وہ سارا دن اپنے ہاتھوں میں اس خوشبو کو محسوس کرتا. پیارے آقا علیہ السلام کسی بچے پر کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ دیگر بچوں میں نمایاں طور پر ممتاز اور پہچانا جاتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے کئی معجزات کا بھی ظہور فرمایا ہے، اظہار فرمایا ہے. قرآن مجید کی کئی آیات اس پر شاہد ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں کا ذکر ہے. غزوہ بدر میں نبی پاک علیہ السلام اپنے انہی مقدس ہاتھوں کے ذریعے کفار کی طرف ایک مٹھی بھر کر کنکریاں پھینکتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی اس ادا کو قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہ اے محبوب جب تم نے وہ کنکریاں پھینکی تو تم نے نہ پھینکی، وہ رب نے پھینکی. اور اس کا کمال اور اعجاز کیا تھا کہ جتنے کفار تھے سب کی آنکھوں میں وہ غبار پڑا. تو نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے فعل کو اپنا فعل فرمایا. پھر آپ دیکھیں سورہ قمر کی ابتدا میں جو شق قمر کا ذکر ہے تو اس کی آپ تفسیر پڑھیں سیاستہ کی کتب میں کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب مطالبہ کیا گیا کہ آپ آسمانی معجزہ دکھائیں تو پیارے آقا علیہ السلام نے اسی مقدس ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آئی قیامت، یعنی قیامت کی نشانی قریب ہو گئی، قیامت کی علامت قریب ہو گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے دن نبی کریم علیہ السلام ادھر ایک منٹ رکیں گے ہم. میں معذرت آپ کے فلو میں وہ بات مخل کر دی میں نے، لیکن وہ بات چلی جائے گی آگے تو پھر وہ اس کا موقع چلا جائے گا. چاند ٹوٹا بھی ہے اور چاند جڑا بھی ہے. اللہ واہ واہ بے شک سبحان اللہ. بے شک چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہوئے ہیں. ہاں جی. اور چاند کیا ہے؟ جڑا بھی ہے. اور یہ ایک اشارہ مصطفیٰ سے ہوا ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ. یہ میں جو پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں وہ ڈائیورسٹی لینا چاہ رہا ہوں. اللہ واہ. آپ دیکھیں حضور کے اشارے کی ڈائیورسٹی. آپ سب واہ واہ کہ چاند کو اشارہ ہو رہا ہے اور اس کو پتہ ادھر سے کیا ہو رہا ہے؟ اشارہ ہو رہا ہے. ہاں جی. اور وہ جس کے اندر عقل بھی نہیں ہے، ہاں جی، وہ اس کے اندر کیا ہے؟ عقل نہیں ہے. اشارہ کون سمجھتا ہے؟ عقل والا سمجھتا ہے نا. بیوقوف کو اشارہ کرتے رہے اسے کیا سمجھ میں آنی؟ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. حضور کا اشارہ بے عقل کو عقل بھی دے دیتا ہے اور اسے کیا کرنا ہے یہ صراحت سے بڑھ کر بتا دیتا ہے. وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ربا اشارت ابلغ من عبارت، یہ اس اشارے سے بڑھ کر اشارہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کیا ہے؟ اشارہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. میں شعر بھی پیش کروں. گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم اشارہ آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے. اشارہ آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے. اسی اشارے کا ذکر سبحان اللہ. امام السنت نے بھی کیا ہے. ذکر فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اشارے کا یہ کمال ہے تو دعا کا عالم کیا ہوگا. میں قربان جاؤں. اشارہ غیر مبصر جو ہے نا وہ ایک یوں کہہ لیں جس طرف آدمی انگلی اٹھاتا ہے تو ادھر سے ایک جو فلسفہ کے نزدیک ہے اس کی تعریف وہ یہ ہے کہ انگلی سے ایک نہ نظر آنے والی لکیر سامنے والی شے پر پڑتی ہے اور اس پر اثر انداز ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ مبارک انگلی مبارک میں وہ طاقت، انگلی مبارک کی طاقت کتنی ہوگی. انگلی نہیں لگائی نبی پاک علیہ السلام نے، اشارہ یہاں سے ایک نہ نظر آنے والی لکیر وہاں تک پہنچی ہے. اس کا اثر یہ ہے
کہ ایک دفعہ چاند ٹوٹ گیا ہے اور دوسری مرتبہ جڑ گیا ہے. پھر ان کی انگلی مبارک کی طاقت کتنی ہوگی, اور پھر انگلی مبارک کے بعد پنجے مبارک کی طاقت کتنی ہوگی, اور پھر بازو مبارک کی طاقت کتنی ہوگی, دستے مبارک کی طاقت کیا ہوگی. قربان جائیں. آپ دیکھیں اشارے پر کچھ بات, راشد بھائی میں چاہوں گا آپ کچھ مزید اشارے پر بات کریں. روایتیں میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں, آپ دیکھیں حضور کا اشارہ ہے, اب اس کا کمال دیکھیں. یہ کچھ مزید راشد بھائی عنوان پر, اشارے پر. ہم دیکھتے ہیں احادیث اور سیرت کی کتب میں ایسے متعدد کثیر واقعات ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے, اس کو ایسا مؤثر بنایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ٹوٹی ہوئی ہڈی پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ ہڈی جڑ جاتی ہے. کسی زخم پر, کسی صحابی کے جسم پر اگر کوئی خارش وغیرہ ہے, کوئی الرجی ہے, کوئی مسئلہ ہے, نبی کریم علیہ السلام ایک دستے مبارک پھیرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے وہ مریض شفا پا جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام جس شخص کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو عمر بھر وہ اس کے بال جو ہیں وہ سیاہ رہتے ہیں, اس میں سفیدی نہیں آتی. نبی کریم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں کی اگر بات کی جائے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ علیہ السلام نے جو ایک کمال ظاہر فرمایا جو دیگر انبیاء کی سیرت میں نظر نہیں آتا, اور علماء نے بیان کیا کہ یہ صرف مقام حدیبیہ میں نہیں, ایک سے زائد مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کمال کو ظاہر کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس انگلیوں سے, مبارک ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, اور وہ پانی اتنا وافر تھا, اتنا کثیر تھا کہ تقریباً 1500 کے قریب صحابہ کرام اس سے سیراب ہوئے. اور صحابہ بیان کرتے ہیں, راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر 1,00,000 کی بھی تعداد ہوتی تو اس نبی کریم علیہ السلام کے دریائے رحمت سے سب سیراب ہوتے. اور پھر امت کے علماء نے, مفسرین نے بیان فرمایا کہ دنیا اور کائنات کے تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی مقدس انگلیوں سے نکلا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کف دریائے کرم میں ہے رضا, کف دریائے کرم میں ہے رضا, 5 فوارے چھلکنے والے. واہ واہ, اسی کو سلام رضا میں بیان کیا ہے. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. مجھے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام, مجھے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام. اور نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں, نور کے چشمے لہرائیں دریا بہے بہے, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اور پھر دست مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ بے حد و حساب ہیں. حضور نے فرما دیا اُعطیتُ مفاتیح کل شیء, کہ مجھے ہر چیز کی کنجیاں عطا کر دی گئیں. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت مجھے عطا فرما دی. انما انا قاسم, میں تقسیم کرتا ہوں, واللہ یعطی, اور اللہ عطا فرماتا ہے. تو جو نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے وہ حضور کے واسطے سے ہی عطا فرماتا ہے. اچھا, اب یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ اوتیت مفاتیح, اس کا جلوہ حضور کی ساری حیات مبارکہ میں نظر آتا ہے. جی, دینے والا کسی کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. جس کے پاس دولت ہے وہ دولت دے گا. اس دولت مند کے پاس آپ جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے ایمان کی دولت دے دے, تو وہ کہے گا کہ پیسہ لے لو, میرے پاس ایمان میں نہیں دے سکتا. ایسا ہی کسی دولت مند کے پاس جائیں, اس سے کہیں مجھے ہدایت دے دو, پیسے لے لو, ہدایت نہیں دے سکتا. دولت مند کے پاس جائیں, اس سے کہیں مجھے حافظہ دے دو,
وہ کہے گا پیسے لے لو، حافظہ نہیں دے سکتا، حضور کی بارگاہ سے جا کر جو مانگیے حضور وہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں چیزیں سنتا ہوں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ چیزیں مجھے یاد نہیں رہتی۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دی۔ اب یہاں میں رکتا ہوں اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو عقل پرست ہیں، عقل ہی کے پیچھے چلتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ حافظہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو کسی سے مانگی جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظہ اگر آپ نے اپنا مضبوط کرنا ہے تو بادام کھائیں، کاجو کھائیں، پستہ کھائیں، یا آپ اپنی میموری کو سٹرینتھن کرنے کے لیے کو پریکٹس کریں۔ لیکن میں اس صحابی کے ایمان پہ قربان جاؤں کہ وہ حافظہ بھی اگر مانگ رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں۔ کیا بات! اور اب حضور نے فرمایا کہ چادر بچھا لے، چادر بچھا لے۔ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی ہے اور حضور ایسے دونوں ہاتھوں سے لپ بھر کر اس چادر میں ڈال رہے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، متعدد دفعہ۔ اس کے بعد فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو سمیٹ لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو سمیٹ لیا، وہ دن اور آج کا دن جو سنتا ہوں وہ دماغ سے نکلتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو دیکھ لیتا ہوں وہ دماغ میں نقش ہو جاتا ہے۔ مجھے ہر چیز کی چابی دی گئی ہے۔ یہ ہو گئی حافظے کی بات۔ یہ ما فوق الاسباب کی جو ایک ٹرم بیان کی جاتی ہے، اگرچہ ہمارے اکابرین نے بیان نہیں کی، یعنی ظاہری سبب نہیں تھا حافظے کی مضبوطی کا۔ جو ظاہری سبب ہوتا ہے جیسے آپ نے بیان کیا کہ دوائی وغیرہ یا وظیفہ ہوتا ہے، تو یہاں ظاہری سبب سے بالا تر ہو کر رب کے فضل سے، رب کی عطا سے حضور ما فوق الاسباب امداد فرما۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ حضرت مولا کائنات یہاں ایک شعر دوبارہ بنتا ہے۔ بالکل بالکل۔ ہاتھ جس سمت اٹھا، حافظے کی طرف اٹھا، اللہ تو غنی کر دیا۔ ہاتھ جس سمت اٹھا، ہاتھ جس سمت اٹھا، غنی کر دیا۔ ہاتھ جس سمت اٹھا کر دیا، مجھے بحر سماوات پہ لاکھوں سلام، مجھے بحر سماوات پہ لاکھوں سلام، مجھے بحر سماوات پہ لاکھوں سلام۔ نور کے چشمے میں لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام انگلیوں کی کرامت۔ مولا مشکل کشا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی جانب گورنر بنا کر بھیجا، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا کچھ اتنا تجربہ نہیں ہے اور ایک منصب ہے، دو فریقین کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، تو آپ ذرا کرم فرمائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے مبارک سینے پر، میرے سینے پر ہاتھ مارا، اپنے مبارک ہاتھ سے میرے سینے پہ ایک ضرب لگائی، اور پھر اس کے بعد دعا فرمائی کہ یا اللہ علی کے قلب کو ہدایت عطا فرما اور اس کی زبان کو ثابت کر دے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ پھر میں یمن کا گورنر بن کر گیا، اور وہ دن اور آج کا دن جب بھی دو فریقین میرے سامنے آتے ہیں تو فیصلہ کرنے میں، حق اور باطل کو پہچاننے میں، جھوٹے اور سچے کو پہچاننے میں مجھے ذرہ برابر بھی غلطی نہیں لگتی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس مبارک سینے میں ہدایت کا ایسا نور رکھ دیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب میرے سامنے سچا آئے تو میں اس کو بھی پہچان جاتا ہوں، اور میرے سامنے جھوٹا آئے تو میں اس کو بھی پہچان جاتا ہوں۔ ہم کیوں نہ کہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، مجھے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، مجھے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دست مبارک کا جمال بھی بیان ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جمال کے ساتھ کمال بھی بیان ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ بظاہر مسلمانوں والا لباس اور حلیہ بنا کے اور میں آ گیا وہاں مکہ شریف میں، طواف نبی کریم علیہ السلام کر رہے تھے تو میں بھی نا طواف میں شامل ہو گیا۔ ارادہ یہ تھا، دل کے اندر یہ بات تھی کہ حضور علیہ السلام کے قریب جاؤں گا اور نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں میں جیسے ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قریب ہوا نا تو نبی پاک علیہ السلام نے میری جانب دیکھا، فرمایا تیرا نام فضالہ ہے، فضالہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت وہ جناب فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی میرا نام فضالہ ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ کہتے میں نے کہا جی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام آپ مسکرائے اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو جھوٹ سے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنا دست شفقت میرے سینے پہ رکھا اور کہتے ہیں کہ وہ میرے دل میں جو بغض نبی تھا وہ حب نبی سے تبدیل کیا۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا دست اقدس رکھنا تھا، پہلے میں حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا اور اب حالت و کیفیت یہ ہے حضور کی محبت میرے دل کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ بات میں نے عرض کی، میں نے کہا اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ مجھے تمام مخلوق خدا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو چکے ہیں، ہاتھ مبارک اٹھانے سے پہلے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ مبارک، وہ جو ڈائیورسٹی کی آپ نے بات کی ہے نا، آپ دیکھیں حافظہ اسی ہاتھ مبارک میں، اچھا اور حسن و جمال کسی کو عطا کر دینا، چہرے پر پھیر دیا ہے حسن و جمال والا ہو گیا ہے، یہ اسی ہاتھ مبارک میں، اور جس طرف اٹھا دیا ہے عطا کرنے کے لیے دریا بہا دیے ہیں۔ اب صاحب یہاں یہ کیا ہوا ہے؟ یہاں قلب ماہیت ہوا ہے۔ جی اللہ اللہ، کیا مطلب؟ قلب ماہیت یعنی کسی شے کی حقیقت کو تبدیل کر دینا، اللہ اکبر، بغض کو محبت میں بدل دینا۔ جی جی، دوائی ادھر دنیا میں ایسی کوئی نہیں کہ جو بندہ کھائے اور بغض کیا ہو جائے محبت میں تبدیل ہو جائے، یہ دست مصطفیٰ کا ہی کمال ہے۔ اللہ کیوں نہ کہیں تیری رحمت کے قبضے میں ہے پیارے قلب ماہیت، اللہ 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 اللہ، تیری رحمت کے قبضے میں ہے پیارے قلب، بدل دینا قلب ماہیت، حقیقت کو بدل دینا۔ میرے حق میں نہ کیوں زہر گناہ تریاق ہو جائے، میرے حق میں نہ کیوں زہر گناہ تریاق ہو جائے۔ ایک ذوق والی بات بتاؤں، تریاق جو بنتا ہے نا، تریاق کہتے ہیں جان بچانے والی دوائی کو، جان بچانے والی دوا کو کیا کہتے ہیں؟ تریاق۔ یہ بنتا زہر سے ہی ہے۔ جی آپ دیکھیے بڑے بڑے دنیا کے اندر خوفناک اور خطرناک قسم کے سانپ ہیں، انہوں کو باقاعدہ پالا جاتا ہے، ان کو پال کے باقاعدہ ان کا زہر نکالا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ملکنگ، یعنی ان کا سانپوں کا زہر باقاعدہ نکالا جاتا ہے اور وہ بالکل مطلب ایک خاص سی مقدار میں ہی نکلتا ہے۔
ہوتا زہر ہے، ڈس لے گا سانپ تو بندے کی زندگی کیا ہو جائے گا، ختم کر دے گا. لیکن وہ جو ماہیت تبدیل کرنے کا پروسیس ہے نا، وہ زہر جب ایک پروسیس میں سے نکلتا ہے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے، تریاک بن جاتا ہے. اللہ اللہ. پہلے جان سلب تھا، اب جان بخش ہے. اللہ. پہلے جان نکالنے والا تھا، اب کیا ہے، زندگی بچانے والا ہے. یہ کیسے ہوا ہے، پروسیس میں سے گزرا ہے. واہ. اچھا وہ پروسیس میں خامی آ گئی، بس اب جو اس کو لیتا جائے گا وہ پھر لیٹتا ہی جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پروسیس کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں خامی بھی رہتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عطا میں، کرم میں، فضل میں، رحمت میں ایسا کمال ہے، ماہیت کو تبدیل فرما دیتے ہیں اور بیڑا پار لگا دیتے ہیں. یہاں ڈوبنے والی تو بات ہی کوئی نہیں. اللہ. جو لگ گیا وہ کیا ہو گیا، تر گیا. تیری رحمت کے قبضے میں ہے پیارے قلب ماہیت، میرے حق میں نہ کیوں زہر گناہ تریاق ہو جائے. اللہ یہ نصیب فرمائے. اور یہ مضمون لکھا ہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، کوئی یہ نہ سمجھے اپنی طرف سے بنا کے کر رہا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. حضور کی یہ شان ہے کہ آپ شے کی ماہیت کو کیا کر دیتے ہیں، سبحان اللہ. تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے ٹہنی کو تلوار بنا دیتے ہیں. ٹہنی کو تلوار بنایا. واہ واہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دست اقدس حضور کے ہاتھ مبارک ہی کا ایک معجزہ ہے. حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ داڑھی مبارک کے بال سارے سفید ہیں اور سر کے بال سارے سیاہ ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، داڑھی سفید ہوگی، یہ سر کے بال جو ہے وہ سارے کے سارے سیاہ ہیں. تو انہوں نے کہا میرے سر کے بال سفید نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اور بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام نے سلام کیا، میں نے جواب دیا. نبی پاک علیہ السلام نے مجھے قریب بلایا. فرماتے ہیں میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے پاس گیا. حضور نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے بتایا جی میرا نام صائب بن یزید ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دست اقدس میرے سر پہ رکھ کر اللہ کے محبوب نے دعا دی ہے، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے. کہتے ہیں بس نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک کی یہ برکت ہے. ایک تو اللہ کریم نے برکت عطا فرمائی، عمر بھی بڑی طویل ہوئی ہے ان کی. اور ارشاد فرماتے ہیں وہ جو حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک رکھنا تھا، میرے سر کے بال سفید نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ بھی رکھا ہے اور دعا بھی عطا فرمائی ہے. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. مجھے بہر سما پہ لاکھوں سلام، مجھے بہر سما ہاتھ پہ لاکھوں سلام. اس میں ایک جگہ بھی لگائیں، موجے بہر سما ہاتھ پہ لاکھوں سلام، موجے بہر سما ہاتھ پہ لاکھوں سلام، مجھے بہر سما ہاتھ پہ لاکھوں سلام، مجھے بہر سما ہاتھ پہ لاکھوں سلام. سلمان بھائی، زہر اور تریاک کی جو آپ نے بات کی، جی تو ایک تو ظاہری زہر ہے، جی جی، لیکن اس سے بڑھ کر باطنی زہر ہے جو گناہ ہیں. جی اللہ. لیکن حضور کی رحمت کی یہ برکت ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے، جی ہاں جی، اور جیسا توبہ کرنے کا حق ہے ویسے توبہ کرے، تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمُ الْحَسَنَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ہے ایمان لانے سے پہلے وہ مشرک ہے اور وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے، لیکن وہ توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے،
نیک عمل کرتا ہے تو قرآن نے حضور کے صدقے یہ اعلان فرما دیا کہ جو حضور پر ایمان لے آیا، جو محمد الرسول اللہ کا امتی ہو گیا، تو ہم اس کے گناہوں کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کی حضور سے نسبت کو دیکھیں گے، اس کے ایمان کو دیکھیں گے، اور اب ہم حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دیں گے بلکہ ان گناہوں کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ واہ واہ اللہ واہ اکبر۔ واہ واہ تو واہ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شاملہ ہے کہ جس کے شامل حال ہو جائے اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، مجھے امام اہل سنت کا ہی جو ہے نا وہ شعر جو ہے وہ یاد آ رہا ہے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی، غذا اس شکم کی، قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک اور مقام پہ امام اہل سنت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اللہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اے قربان جاؤ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور کی۔ اب آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، راشد بھائی ہمارا تو علم ہی ناقص کہ ہم کیا بیان کر سکیں وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ عطا فرمایا ہے، لینے والا جانے، دینے والا جانے۔ کیا فرمایا بھائی میں اور آپ کیا ساری کائنات، ساری مخلوق جمع ہو جائے، جو بزرگوں نے لکھا وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی طرح شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کو ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے اور نبی کریم علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو شمار کرنا شروع کر دے، جمع کرنا شروع کر دے، فرماتے ہیں سب لوگ مل کر جو کچھ جمع کریں گے، ارشاد فرماتے ہیں وہ ساری مخلوق جو جمع کرے گی وہ نبی پاک علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے سمندر میں سے ایک قطرہ جمع کر پائیں گے۔ تو یہ میں اور آپ کیا ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے پھر بھی حضور علیہ السلام کے اوصاف و کمالات ختم ہونے والے نہیں، اس لیے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جو عطا فرمایا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہے، جو کچھ عطا فرمایا ہے بے حد اور بے شمار عطا فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ جی راشد۔ سبحان اللہ۔ ویسے کسی شخص کا اگر انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے ساتھ ہی، دنیا سے جانے کے ساتھ ہی، اس کے کمالات، اس کی خوبیوں کے بڑھنے کا عمل رک جاتا ہے، کیونکہ دنیا سے اس کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبیوں کی بڑی شان ہے، اور بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ صرف آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات ہی میں ان کمالات کا ظہور نہیں تھا یا ان برکتوں میں اضافہ نہیں تھا، بلکہ یہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت مبارکہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کی بہت ساری تشریحات اور تفاسیر کی گئی ہیں۔ اس کا ایک معنی مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ رب نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے عرفہ والا ہے، لہٰذا اگرچہ نبی کریم علیہ السلام ہماری ظاہری آنکھوں نگاہوں سے نہاں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے علم میں، آپ کے اختیارات میں، آپ کی طاقت میں، آپ کے نور میں، آپ کی برکات میں، آپ کے فیضان میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جنت میں تشریف لے جانے کے بعد بھی جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے علوم و معارف میں اور آپ کی برکات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بس ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے کمالات کو دیکھنا ہے۔ سلمان بھائی، یہاں پر شیطان بھی پھر وسوسہ دلاتا ہے کہ آپ اس طرح کمال بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو کئی مقامات پر عاجزی کے کلمات بھی ذکر کیے ہیں، اپنے آپ کے لیے بشر کا لفظ استعمال کیا، تو وہ روایات، وہ آیات، وہ کہاں جائیں گی؟ تو یہاں پر علماء نے ایک اسلوب بیان کیا ہے کہ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو اپنے بندوں کی طرف، مخلوق کی طرف بھیجا تو آپ کے اوصاف کو بیان فرمایا کہ یہ نور ہے، یہ برہان ہے، یہ رحمت ہے، یہ بشیر ہے، یہ نذیر ہے، مختلف القابات کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ لیکن جب اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلایا تو آپ علیہ السلام کی عبدیت کو، بندے ہونے کو ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو اب ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی نسبت رب کی جانب کریں تو ہم کہیں گے کہ یہ رب کے بندے ہیں، رب کے محبوب ہیں، لیکن
لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی نسبت مخلوق کی طرف کریں گے تو پھر معاذ اللہ حضور کو عام لوگوں پر قیاس نہیں کریں گے، حضور علیہ السلام کی عظمت و شرافت اور آپ کے کمالات ہی کو ذکر کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک بڑا ایمان افروز نقطہ بیان کیا ہے۔ ہم جو کلمہ شہادت میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو امام علیہ سنت اس کلمہ شہادت کی تشریح فرماتے ہیں کہ یہ کتنا ایمان افروز بیان ہے، حضور کی عبدیت اور رسالت دونوں کو ذکر کیا گیا۔ تو اب بندہ مومن جب بھی یہ کلمہ شہادت پڑھے تو وہ اس ترجمے، اس تشریح کو جو امام علیہ سنت نے بیان فرمائی ہے اس کو پیش نظر رکھے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے، اشہد ان محمدن، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، بندے ہیں خدا نہیں، رسول اللہ کے رسول ہیں خدا سے جدا نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے کمالات کو دیکھنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا ذکر ہوا، آپ علیہ السلام کے مقدس پاؤں جو ہیں یہ بھی بڑی شانوں والے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، دیگر کئی اصحاب موجود ہیں۔ اب وہ جو پہاڑ ہے احد نبی کریم علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، تو جیسے یہ نفوس قدسی اس پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں تو وہ ہلنے لگتا ہے، جس کو عاشق یہ کہتے ہیں کہ وہ گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر جھوم رہا ہے، ایک اس میں وائبریشن سی آئی۔ تو بخاری شریف کے کلمات ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک ایڑی اس احد پہاڑ پر ماری اور ارشاد فرمایا، اسبت احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کہ اے احد پہاڑ تجھ پر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ایڑی کا لگنا تھا کہ اس احد پہاڑ کا زلزلہ جو ہے وہ رک گیا۔ اب یہ تو مدینہ شریف میں موجود مبارک پہاڑ کا واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں کئی اور بھی واقعات بیان کیے گئے کہ مکہ پاک میں ایک مبارک پہاڑ ہے کوہ صبیر۔ کوہ صبیر کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کے ساتھ صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی اور دیگر اصحاب موجود ہیں۔ وہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ کوہ صبیر ہلنے لگا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بھی ایڑ لگائی اور ارشاد فرمایا کہ اے کوہ صبیر رک جا، تجھ پر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اسی طرح جو جبل حرا ہے، یعنی وہ مبارک پہاڑ کے جس میں غار حرا ہے جہاں پر پہلی وحی کا نزول ہوا تھا، تو اس مبارک پہاڑ کے حوالے سے بھی اس طرح کی حدیث پاک موجود ہے کہ وہاں بھی یہی معاملہ ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ایڑی کے ذریعے اس کی جنبش کو ختم کیا۔ یعنی ان تینوں پہاڑوں کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک ایڑی کی برکت عطا فرمائی اور گویا کہ کائنات کو بتا دیا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام رب کی ذات کے، رب کی صفات کے ایسے مظہر عتم ہیں کہ ان کی ایک ایڑی کی اتنی طاقت ہے کہ احد پہاڑ جیسا بھاری بھرکم جو پہاڑ ہے، اور پہاڑ سختی کی علامت ہے، یعنی جو مطلب سختی کی جب مثال دینی ہوتی ہے تو پتھر اور پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، تو اتنا وزنی، اتنا بڑا پہاڑ نبی کریم علیہ السلام کی ایک ٹھوکر سے رک جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی فضائل و کمالات ہی کی طرف نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا، ایک ٹھوکر میں احد کا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہیں کتنا وقار، ہاں رکھتی ہیں کتنا وقار، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ ایڑی مبارک کی بھی ڈائیورسٹی دیکھیں آپ، 3 واقعات بیان کیے ہیں زلزلہ روکنے کے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آج سے کم و بیش 850 سال پہلے کا محدث حضرت امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، 2 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والا محدث امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفسر قرآن علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، زبردست محدث علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، لاجواب مورخ
علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ المنتظم اتنی بڑی کتاب ہے امام ابن جوزی کی تاریخ کے عنوان پر. آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب کا نام ہے الوفاء باحوال مصطفیٰ. اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 8 سال. آپ کے چچا نے آپ سے ایک مرتبہ پانی کے لیے عرض کیا کہ مجھے پیاس لگی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنی ایڑی ماری. سبحان اللہ. روایت کے الفاظ ہیں فَإِذَا بِالْمَاء. میں اس کا جو ہے وہ کرنے سے پہلے، ترجمہ بتانے سے پہلے اس کے تھوڑے الفاظ کا ایک جو ہے نا وہ معنویت عرض کروں. فا آتی ہے تاکیب مع الوصل کے لیے، یعنی ایک کام کے فوراً بعد کیا ہو گیا، دوسرا کام ہو گیا. تو اس کی لفظ کیا آئے گا، فا. جیسے حدیث پاک میں ہے، صحیح حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو فا تاکیب مع الوصل کا ہے، اب فوراً کیا کرو، میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو حضور نے ایڑی ماری فا اذا، اور اس میں ایک تو فا ہے، دوسرا اذا ہے. یہ اذا فجائیہ ہے. اللہ. فجائیہ مطلب اچانک کوئی کام ہونا تو وہاں عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو فاذا بالماء، اس کا مطلب یہ ہے ادھر حضور نے ایڑی ماری، ادھر فوراً اچانک سے پانی نکل آیا. سبحان اللہ. تو حضور کے چچا نے پانی پیا اور اس سے جو ہے وہ سیراب ہوئے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی مبارک کا کیا ہے، کمال ہے. کمال ہے. سبحان اللہ. وہ ایڑیوں پر پورا امام علیہ السنت نے کیا کیا ہے، کلام بھی لکھا ہے. کیا اشعار ہیں اس کے، دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے واللہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، رکھتی ہے واللہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر. شاد ہو کشتی امت کو لگیڑیاں، شاد ہو کشتی امت کو لگیڑیاں. شمس و قمر سے ہی ہے انور ایڑیاں. سے بھی کئی کمالات کا ظہور ہوا، یعنی یوں کہیں کہ معجزات کا ظہور ہوا. علماء بیان کرتے ہیں احادیث کی اور روایات کی روشنی میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی پتھر پر چلتے، یعنی پتھریلے علاقے میں یا پتھریلے رستے پر چلتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یوں اظہار ہوتا کہ پتھر آپ کے لیے نرم ہو جاتا، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس قدم
جو ہے وہ تکلیف ان میں نہ آئے، نبی کریم علیہ السلام آسانی سے گزر جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقام ابراہیم کے حوالے سے جو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا کہ وہ پتھر نرم ہوا، تو آپ علیہ السلام کا بھی یہ معجزہ ہے کہ آپ جس پتھر پر قدم رکھتے وہ پتھر نرم ہو جاتا۔ اور ایک آپ کے پائے اقدس کا کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب ریت پر چلتے، انسان جب ریت پر چلتا ہے تو نشان بنتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کی لطافت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب ریت پر چلا کرتے تھے تو ریت پر آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس یوں بولیے کہ فضل کی بات کی جائے، کس شان کی بولیے بات کی جائے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑی مبارک کی بات ایک اور کریں حافظ صاحب، سبحان اللہ، حضور کی ایڑی کی بات۔ سلمان آپ بھائی دیکھیں ایسے یہ کتنا ذوق افزا معاملہ ہے کہ لوگ اپنے محبوب کی یا جو حسن و جمال والے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے کی بات کرتے ہیں، خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، رنگت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا ہے، ہم ایڑی مبارک کے حسن و جمال کی بات کر رہے ہیں، ان کا چہرہ مبارک کیسا حسن و جمال والا ہوگا۔ اور صحابہ کرام علیہ مردوان فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے احسن البشری قدمن، نبی پاک علیہ السلام پاؤں کے اعتبار سے انسانوں میں سب سے بڑھ کر حسن و جمال والے ہیں، ان کے پاؤں جیسا پاؤں کسی کا نہیں ہے۔ اور ایسا حسن و جمال میں ایک چیز جو ہوتی ہے نا جی، وہ متناسب الاعضاء ہونا۔ حسن و جمال تو ہے، ناک لمبا ہے، ہاتھ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، تو یہ چیز بھی عیب شمار ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال ایسا ہے، جس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑی مبارک کو دیکھا اور ہاتھ لگایا، وہ کہتے ہیں آج بھی ہمارے ہاتھ میں جب یاد آتا ہے یوں ہی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جیسے حضور علیہ السلام کی ایڑی مبارک کو ابھی ہم نے ہاتھ لگایا ہو، ایسی ٹھنڈی ایڑی مبارک۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی، نبی کریم علیہ السلام کے پاس میرے والد صاحب لے کر گئے، ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو انگلی مبارک تھی نا، چھوٹی انگلی، میں نے وہ دیکھی، کہتی ہیں وہ اتنی تناسب کے اندر اور طول کے اندر اس کا حسن و جمال بقیہ انگلیوں سے جو بڑھ کر تھا، فرماتی اب بھی میں جب تصور کرتی ہوں حضور کی اس انگلی کا جو حسن و جمال ہے وہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ جس نے ایک انگلی دیکھی وہ کہتا ہے ان جیسا کوئی نہیں ہے، جس نے ایڑی مبارک دیکھی وہ کہتا ہے ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور واقعی جناب سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ہے کہ سب کچھ بیان کر کے بندہ آخر میں کہتا ہے ان جیسا حسن و جمال والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ایڑی بھی کمال ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سلمان بھائی قدم مبارک سے جو چیز مس ہو گئی نا، وہ بھی جو ہے سمجھ لیں کہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گئی۔ حضور کے نالے مبارک کی صفت اور شان آپ دیکھیں، علماء اور محدثین نے لکھی، اور امت کے لیے جو حضور کے نالے مبارک کی عزت عظمت اور برکت ہے، میں کہتا ہوں اس کو جو برادر اعلیٰ حضرت حسن رضا خان صاحب نے قلم بند فرما دیا تو قلم توڑ دیا، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے ہاں
نالین شریف کی عظمت رفعت وہ بہت بلند ہے. علماء اور محدثین کرام کو دیکھیں تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی نالین کی عظمت پر پوری کتاب لکھ رہے ہیں. حافظ ابن عساکر نے لکھی, امام تلمسانی نے لکھی, امام نبہانی نے لکھی, بلکہ جو نالین شریف کا جو عکس ہے اس کے فضائل و کمالات لکھے جا رہے ہیں. ایسی بات ہے. آپ سب آپ دیکھیں یہ حضور کے قدم مبارک کا نقش جو ہے نا عاشقوں کے نزدیک اس کی دیکھیں کتنی اہمیت ہے. بے شک امام جامی فارسی میں کہہ گئے ہیں اللہ اللہ چوں سوئے من گزر آری من مسکی زنا داری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. حضور خواب میں آ جائیں میرے پاس آ جائیں. ہائے 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 اللہ اکبر. حضور خواب میں میرے پاس آ جائیں, آپ کے نقش نالین جہاں لگ رہے ہیں ان پر میں اپنی جان قربان کر دوں گا. چوں سوئے من گزر آری من مسکی جناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. سلمان بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ بعد کے علماء نے ایک تخیلات کی دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک نالین کے فضائل بیان کیے ہوں, یہ بابرکت ہیں اور صحابہ کرام نے بھی اس سے برکت پائی ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے بدر الانوار فی آداب الاثار, جو غالباً فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں ہے. وہاں آپ نے کئی روایات ذکر کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بڑے چہیتے صحابی ہیں, بڑے پیارے صحابی ہیں. ان کے حوالے سے باقاعدہ حدیث پاک بیان کی گئی کہ یہ اپنے شاگردوں کو, تابعین وغیرہ کو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک نالین دکھایا کرتے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے نالین مقدسہ ہیں. یعنی آج منہ مبارک کی زیارت کروانے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں, وہ بھی صحابہ کرام نے کیا. نبی کریم علیہ السلام کے استعمالی برتن ہوں, آپ علیہ السلام کا لباس مبارک ہو, حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو مقدس نالین ہیں, جوتے مبارک ہیں, ان کی بھی زیارت تبرک کے طور پر صحابہ کرام کروایا کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے جو بھی چیز منسوب ہوتی ہے وہ برکت والی ہو جاتی ہے. امام علیہ سنت کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, بڑا پیارا اور ایمان افروز ہے. نبی کریم علیہ السلام کی مبارک داڑھی کے بال, ان کی عظمت و شان کیا ہے. اعلیٰ حضرت ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ریش مبارک, آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کا ایک بال اپنی عظمت و شرافت میں اتنا اعلیٰ ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان مل کر بھی نبی کریم علیہ السلام کے ایک منہ مبارک کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. میں نالین شریف پر ایک اور بات کروں, اور بات اب ظاہر سی بات ہے پروگرام جو ہے اینڈنگ کی جانب جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے نالین شریف دیے اور فرمایا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو. اللہ اللہ. یہ نالین حضور کے نالین ہے, یہ جوتے مبارک حضور کے پاپوش مبارک ہیں. وہ آپ کا اور میرا جوتا معاذ اللہ نہیں, یہ حضور کے مبارک نالین ہے. جنہوں نے حضور کے پاپوش اٹھائے تاریخ میں نام ان کا مشہور ہوا صاحب النالین والوسادہ, اور یہ ایسا مشہور ہوا صاحب النالین والوسادہ, جب بھی کہا جائے میں یہ اپنے یقین تیقن کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ان چاروں مبلغین کو پتہ چل گیا ہے میں کس کا نام صاحب النالین والوسادہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سب سے پوچھ لیں, سب کو پتا ہے. اور ان کی عظمت و شان آپ دیکھیں کہ حضور کے تبرکات, حضور کی استعمالی چیزوں کی خدمت کی برکت یہ ہے کہ علماء نے بیان کیا کہ خلفائے راشدین کے بعد تمام صحابہ کی جماعت میں سب سے بڑے فقیہ اور عالم حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. یہ حضور کے پاپوش بردار ہیں. صاحب النالین والوسادہ بنائیں تو حضور کے کیا ہیں؟ پاپوش بردار, جوتا اٹھانے والے, تکیہ اٹھانے والے. صاحب النالین والسواک بھی کہا گیا, حضور کا مبارک جوتا جو ہے وہ اٹھانے والے, اپنے پاس رکھنے والے. اور آپ کیا کرتے تھے جب حضور جوتا اتارتے تھے نا مبارک جوتا, تو آپ اٹھا لیتے تھے, اپنے پاس رکھ لیتے تھے. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جانے لگتے تھے فوراً نالین شریف پیش کرتے تھے, جوتا مبارک پہناتے تھے. صاحب النالین والوسادہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. مدنی چینل کے ناظرین, حضور کی ایڑی مبارک پر میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ ایڑی کی ڈائیورسٹی کی آپ بات دیکھیں, کہیں پر لگ رہی ہے تو جناب علی زلزلہ روک رہی ہے, کہیں پر لگ رہی ہے تو پانی جناب آ رہا ہے.
اور سست گھوڑے کو لگا دے تو وہ سب سے تیز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. آگے ہے یاد واقعہ سب کو آپ جی کو. جی جی یہ حضور کی ایڑی کا کیا ہے کمال ہے. جی. بہرحال گھڑی بتا رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. میرا جی چاہ رہا ہے میں ایک بات کہوں اور پھر عمر بھائی سلام رضا پر حضور کے پاؤں مبارک پر جو ہے وہ شعر پڑھ کر کے پروگرام کا اختتام کریں گے. جمال یار کی زیبائیاں بیان نہ ہوئی. اللہ اللہ بے شک بے شک. جمال یار کی زیبائیاں بیان نہ ہوئی. ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے. ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے. اللہ جی ہاں جی زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ ہمیں حضور کی شفاعت جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور اب ہم پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اللہ کریم حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. حضور کے قدم مبارک پر شعر کا امام علیہ سنت نے اس پر یہ شعر مکمل ہوگا اور انشاءاللہ ٹائٹل ہمارا جو ہے وہ چل جائے گا. امام علیہ سنت کیا فرماتے ہیں؟ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم. کھائی قرآن خاک گزر کی قسم. اس کفِ پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. اس کفِ پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. چمکی دنیا